دنیا میں تو مسلک ہی دو ایگزسٹ کر رہے ہیں اس وقت، یا کوئی حسینی ہے یا کوئی یزیدی، مسلک ہی دو رہ گئے ہیں۔ تو اس لیے آپ بھی ذرا دل بڑے کریں، اپنے سنی بھائیوں کو دعوت دیں، جو لوگ آپ کی طرح نہیں نہ مانتے اس گھر کو، ان کا قصور نہیں، ان کو بتایا ہی نہیں گیا، نہیں سمجھ رہے، ان کو دکھایا ہی نہیں گیا، ان کو پڑھایا ہی نہیں گیا، ان کو سمجھایا ہی نہیں گیا، ان کو سنایا ہی نہیں گیا۔ جب بچپن سے لے کے جوانی تک میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب مدارس میں دورہ حدیث کروایا جاتا ہے نا، تو جو عظمت اہل بیت کی حدیثیں ہوتی ہیں نا، وہ چھلانگ لگا کے آگے چلے جاتے ہیں، نہیں سمجھ رہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ گجرانوالہ کے قریب ایک گاؤں ہے، اس کا نام ہے بطالہ شرم سنگھ، وہاں کا بھی یہ واقعہ ہے۔ اسے تھوڑا سا آگے جائیں تو یہ جو مڈیالہ تیگا ہے، اس کے ساتھ ایک گاؤں ہے بہت بڑا، اس کا نام نہیں میرے مائنڈ میں بھی آ رہا، وہاں کا بھی یہ واقعہ، اور یہ میں ممبر کے اوپر ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں، وہ 1/2 یعنی ہاف گاؤں جو ہے نا، وہ مکتب اہل حدیث کا ہے، جن کو ہم کہتے ہیں وابی، سر جی وابیاں دا گاؤں، آدھا گاؤں۔ وہاں میں تقریر کرنے کے لیے گیا، وہ ایک بھائی ہیں سید بادشاہ، انہوں نے اپنے گھر پہ اہتمام کیا پروگرام کا، مجلس نے لکھا، انہوں نے لکھا تھا ذکر حسین کانفرنس، اس میں سارے آئے، دیوبندی بھی آئے، اہل حدیث بھی آئے، اہل سنت بھی، اور یہ میں ممبر پاک پہ ہاتھ رکھ کے بات بتا رہا ہوں آپ، سارے اہل حدیث نوجوان پڑھے لکھے، اتنی لمبی لمبی داڑیاں۔ اور جب میں نے وہاں بخاری اور مسلم، صرف فقط بخاری اور مسلم کھول کے اہل بیت کی عظمت بھی سنائی اور اہل بیت کے دشمنوں کو ایکسپوز بھی کیا، صرف بخاری مسلم سے، آپ یقین کریں وہ جو اہل حدیث نوجوان تھے، انہوں نے جا کے اپنے مولویوں کے گریبان پکڑ لی، انہوں نے کہا ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم ہیں اہل حدیث۔ اہل حدیث کا کیا معنی ہے؟ حدیث والے یار، یعنی ہمارا دعویٰ ہے ہم حضور کی حدیث والے، ہم بخاری والے، مسلم والے، ترمذی والے، ابو داؤد والے، نسائی والے۔ انہوں نے کہا مولوی جی ایک سنی مولوی آیا ہے